الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے. اس میں ہر پہلو سے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا گیا ہے. جسمانی بیماریوں کے بارے میں بھی رہنمائی کی گئی ہے اور روحانی بیماریوں کے متعلق بھی خبردار کیا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے، اور پھر ان روحانی بیماریوں کا علاج اور تدارک بھی بتایا گیا ہے. ان روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت ہی مہلک اور خطرناک بیماری حسد ہے. حسد کیا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو نعمتوں میں دیکھ کر جلتے کڑتے رہنا، اور اس کی آگے پھر دو شکلیں بن جاتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ، اور جو سب سے خطرناک شکل ہے، کہ یہ جو فلاں شخص ہے اس کے پاس جو نعمت ہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس شخص کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس سے کم شکل کیا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے نعمت، اس کے پاس کیوں ہے. اور جو پہلی شکل ہے وہ تو سمجھ لیں کہ خام خواہ کا بیر ہے، کوئی مقصد نہیں، کچھ اس کا حاصل نہیں، کچھ وصول نہیں ہے. یہودیوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے. وہ مسلمانوں سے اور بالخصوص نبی علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، حاسد تھے بڑے. وہ انہیں کس بات کا حسد تھا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود تھی، اور بڑی واضح پیشگوئیاں تھیں، اور ان کو یقین تھا کہ وہ آخری نبی بھی ہم لوگ جو بنو اسحاق ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان میں سے آئے گا. لیکن وہ نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ گئے. بس یہ ایسا تھا انہیں کہ یہ نبوت جو ہے وہ ہمارے شریکوں کے گھر کیوں چلی گئی ہے، یہ تو ہمارے گھر میں آنی چاہیے تھی. یعنی ان کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے اللہ نے مشورہ نہیں کیا، ہماری رضامندی تو معلوم ہی نہیں کی. جب ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، ہماری رضامندی کا خیال نہیں رکھا گیا، ہم اس نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. بس یہ بات تھی. مسلمان ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مسلمان یہ بھی کافر ہی ہو جائیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ان میں جو مسلمانوں کے بارے میں تمنا ہے کہ یہ کافر ہو جائیں، یہ بھی حسد کی وجہ سے، اور کوئی بات نہیں. تو یہ ایک بڑا مہلک مرض ہے، انسان کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے. اب اس کے دو طرفہ نقصانات ہیں حسد کے. ایک ہے کہ جس شخص سے حسد کر رہے ہیں، جس سے حسد ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہے. اس سے نظر بد وغیرہ، بری نظر وغیرہ، وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اسی سے نکلتے ہیں. اور ایک خود حسد کرنے والے شخص کے اوپر، اس کی روح پر، اس کے دل پر، اس کی فکر پر اس کے بہت ہی زہریلے اثرات ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نہ کیا کرو، حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ کیا کرتی ہے؟ لکڑی کو جلا کے
یہ حسد والا شخص بھی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے نا. لکڑی کو آگ لگ جائے تو لکڑی کا کیا بچے گا؟ اگر وہ آگ بجھے نا تو لکڑی ساری کی ساری کوئلہ اور راکھ بن جائے گی. ایسے ہی جس شخص کے میں حسد کی بیماری اور اس کا عنصر پایا جاتا ہے وہ جلتے 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 بالآخر تباہ ہو جاتا ہے. اس کی نیکیاں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا. بہت ساری اخلاقی روحانی بیماریوں سے اس میں منع فرمایا ہے. اس میں سے ایک ہے لا تحاسدوا، بھائی ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. اگر کسی بندے کو اپنے بارے میں یہ احساس ہو جائے کہ میرے اندر کچھ جیلسی پائی جاتی ہے، کسی دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر کچھ جلاپا اندر آ جاتا ہے، اگر کسی کو احساس ہو جائے تو وہ اس کا علاج کر سکتا ہے. اس کے بارے میں جس کو نعمت میں دیکھا ہے اس کے بارے میں دعائیں کرنا، اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کرنا بالخصوص، اور اس پر پڑھنا، اور یہ معمول بنا لینا چاہیے. کسی بھی شخص کو کسی بھی اچھی حالت میں دیکھیں، دینی یا دنیاوی لحاظ سے کسی بھی اچھے منصب پر دیکھ لیں، کوئی بچہ دیکھ لیں اس کی اٹکیلیاں شرارتیں اچھی لگ رہی ہیں، آپ کا اس بچے سے تعلق ہے یا نہیں ہے. کسی شخص کو آپ کسی بھی اچھی گاڑی پہ دیکھ لیتے ہیں، اچھا لباس دیکھ لیتے ہیں، اس کا اچھا جوتا دیکھ لیتے ہیں، یا کسی اور اچھے منصب پر دیکھ لیتے ہیں، اچانک نظر پڑی ہے، اور بالخصوص اگر آپ کا اس سے تعلق ہے، کوئی بچپن کا پرانا محلے دار ہے اور بالکل معمولی اور ہلکی پھلکی حیثیت کا مالک تھا، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑی بہترین پوزیشن میں نظر آ رہا ہے، تو اچانک نظر پڑنے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہ قرآن میں سورۃ الکہف میں یہ ذکر آیا ہے، وہ جو دو دوست تھے باغ والے، ایک کا باغ تھا اور ایک بیچارہ ذرا غریب آدمی تھا، اس قصے میں موجود ہے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. خود اپنے آپ کو بھی اگر انسان دیکھے اچھی حالت میں، نعمت میں، تو اس اچھی حالت اور نعمت پر اترانے کی بجائے بندہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. باغ اچھا دیکھ لے، گھر اچھا لگ رہا ہے، اپنی سواری اچھی لگ رہی ہے، اپنا بیٹا بیٹی اچھے لگ رہے ہیں، کھیلتے ہوئے گھر میں آپ نے نئے کپڑے بنا کے دیے ہیں عید کے لیے، کپڑے پہن کے بچے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو خام خواہ اترانے کی بجائے، فخر کرنے کی بجائے، کسی قسم کے اپنے اندر کوئی احساس برتری محسوس کرنے کی بجائے بندہ فوراً کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہ جو حسد کے یہ نظر بد کے اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، زہریلے اور مہلک اثرات ہیں، اس سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اپنے دل کو حسد کی بیماری سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے. جب آپ کو یہ علم ہو جائے، مثلا مثال دے رہا ہوں کسی شخص کے بارے میں، یا کسی شخص کو علم ہو جائے کہ فلاں شخص مجھ سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی حالات زندگی کے بارے میں لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں حاسد نہیں ہوں، محسود ہوں. حاسد نہیں ہوں یعنی میں کسی کو دیکھ کر، نعمت میں دیکھ کر جلتا نہیں ہوں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، لیکن مجھ سے حسد کیا جاتا ہے. کئی میرے جاننے والے مجھے اچھی نعمتوں، اچھے حالات اور کسی بھی حوالے سے بہتری میں دیکھ کر مجھ سے جلتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں حاسد نہیں ہوں،
میرے اندر کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے، لیکن مجھ سے حسد کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں مجھے پتہ ہے نا، یقین ہے کہ یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں، ان سے ملتا ہی کم ہوں، ان سے حسد کرنے والوں کی مجلس سے میں دور رہتا ہوں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں ان کے پاس بار بار جاؤں اور ان کی حسد کی آگ بڑھتی رہے۔ لیکن نہ جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے حسد کا، بری نظر کا میرے اوپر کوئی اثر ہوگا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ خام خواہ جلتے جلتے بیچارے اپنا عمل نامہ ضائع کرتے رہیں گے، اپنی نیکیاں برباد کرتے رہیں گے، ان کا نقصان ہوگا۔ ان کو نقصان سے بچانے کے لیے میں ان کے پاس جاتا ہی نہیں۔ اور ویسے ایک تو یہ فکری علاج ہے، ذہن اپنا ذاتی نفسیاتی علاج ہے کہ جانے نہیں، اس بندے کو ملے ہی نہ، حتی الامکان اس سے بچو، اوائڈ کرو اس سے۔ لیکن اس کے بارے میں بار بار باتیں کرنا، یا فلاں بندے کو جانتے ہو، بڑا حاسد آدمی ہے یار، ویسے بڑا بے ایمان ہے جی، بڑا جلتا بڑا ہے، میں تو ایسے لوگوں کے متھے لگتا ہی نہیں۔ نہ آپ اس کے حسد کے اثرات کو ختم کرنے کی بجائے اس طرح باتیں کر کے غیر شعوری طور پر یا بالواسطہ طور پر آپ اس کے حسد کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں، بالکل اگنور کر دیں، اس کے بارے میں کسی سے بات کریں نہ۔ ایک تو غیبت ہوگی، چغلی ہوگی اس کی، یہ باتیں کرنے سے اس کا حسد ختم ہو جائے گا نہیں۔ ہاں اگر کر سکتے ہیں کچھ تو وہ سورہ الفلق میں ہے نا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو ایک تو یہ صورتیں جو معوذتین ہیں، آخری دونوں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ زیادہ پڑھا کر عموماً ہمیشہ صبح شام کے علاوہ ہر نماز کے بعد بھی نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، یہ صورتیں پڑھا کر۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں صورتوں کی ایک الگ بڑی خاص اور اسپیشل تفسیر لکھی ہے، اردو زبان میں موجود ہے، ویسے اس کا نام ہے تفسیر المعوذتین، فلق اور ناس صورتوں کی تفسیر، بڑی شاندار اور کمال تفسیر۔ تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ کون کون سے طریقے ہیں کہ حاسد کے حسد سے آپ بچ سکتے ہیں، یا کوئی مومن آدمی بچ سکتا ہے۔ ایک تو یہ صورتیں پڑھنی ہے، یہ صورتیں پڑھتے رہا کریں۔ حاسد کے بارے میں دل میں کوئی برے خیالات رکھے بغیر، ان کے بارے میں، حاسد کے بارے میں کچھ سوچے بغیر، کسی شخص کے ساتھ اظہار کرنے کے بغیر یہ پڑھتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ حسد کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، آگ بھڑک رہی ہو، تو کیا خیال، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر شخص جو سمجھدار ہے آگ کو بڑھاوا دے گا یا آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا؟ جی بجھانے کی کوشش کرے گا۔ تو حسد بھی تو ایک آگ ہے نا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آگ بجھ جائے یا بڑھتی رہے؟ بجھ جائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اس حاسد شخص جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ حسد کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کی دنیا اور آخرت کے اچھا ہونے کی دعا کرتے رہے، یا اللہ اس کو بہتر کر دے، اس کے حق میں دعائیں کریں اللہ سے۔ اور ایک ایسی بات حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھ دی ہے، کہتے ہیں جو ہے تو بڑی مشکل، لیکن آگ بجھانے میں تیر بہدف نسخہ ہے بہت مشکل، نفس پر بڑا گناہ ہے۔ جس شخص کے بارے میں آپ کو علم ہے، پکا یقین ہے کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کرنا ہے۔ چھوٹا بڑا تحفہ دے دیا، خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو پتہ لینے چلے جائیں،
اس کے گھر کا، اس کے بچوں کا کبھی کبھار خیال رکھ لیا کریں، یہ کرتے رہا کریں۔ اگر وہ خوش نصیب ہوگا نا، اس کی قسمت اچھی ہوگی، تو آپ کے اس نے سلوک کرتے رہنے سے آہستہ آہستہ اس کی آگ بجھ جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی قسمت اچھی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات آگ ایسی لگتی ہے جتنا پانی ڈالیں وہ اتنی بھڑکتی ہے، اس کو بجھانے کی جتنی تدابیر آپ کریں نا وہ آگ اور بڑھتی ہے۔ بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ جس قدر ان سے حسن سلوک کرتے جائیں گے ان کی آگ حسد کی بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حسد کی آگ سے، حسد کرنے سے اور حسد ہونے سے، دونوں سے بچائے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ فلق اور ناس صورتیں یہ ایک اکسیر ہیں، یعنی حسد کی آگ کو بجھانے اور ختم کرنے میں، اور حسد کی آگ اگر کہیں لگی ہوئی ہے اس کے اثرات سے آپ کو خود کو بچانے میں ایک بہترین نسخہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حفاظتی حساب میں آ رہے ہیں، ہر اس سے پہلے کہ کہیں آگ بڑھ کے، آپ تو پہلے ہی اپنے آپ کو سیکیور کر چکے ہیں اور مسلسل سیکیور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے متعلق آپ کے دل میں کوئی ایسے جذبات آ رہے ہیں شیطانی خیالات کی وجہ سے، کہ کسی کو اچانک نعمت میں دیکھا تو کوئی ایسی بات یا خیال دماغ میں آتا ہے، اس سے پہلے ہی پڑھ دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بھی جو اللہ نے چاہا وہ کیا، جس کو جو دینا تھا دے دیا، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ دے دیا۔ میں کون ہوتا ہوں بیچ میں ٹانگ اڑانے والا؟ اللہ کے فیصلے میں دے دیا اللہ نے، الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور خود کو بچانے کے لیے وہ دن رات یہ دعائیں پڑھیں، اور بھی دعائیں جو آتی ہیں اس کے علاوہ، پناہ ہماری دعائیں، اللہ کی پناہ ہماری دعائیں، یہ معوذات ہیں صبح و شام، اور نمازوں کے بعد معوذتین پڑھنا۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، جیسے صبح و شام کی دعاؤں میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مثال ایک دے رہا ہوں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح و شام کی دعائیں جو مسنون اذکار ہیں، اگر اللہ کے فضل سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ پر حسد وغیرہ کا کسی اس طرح کی بیرونی بیماری کا حملہ ہو، آپ پہلے ہی جس طرح وہ ویکسینیشن ہوتی ہے نا، ویکسین پلائی جاتی ہے، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں نا، تو سمجھ لیں یہ صبح و شام آپ اپنے آپ کو حفاظتی ٹیکے لگا رہے ہیں۔ بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو اس کا عادی بنائیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھنی، ایک دعا کر کے آہستہ آہستہ صبح و شام کی اکثر دعائیں بچوں کو یاد کروا دیں۔ اور جب اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق ہو جائے، دیکھیں نا، ہم میں سے ہر شخص ہے جس نے فی زمانہ یا اپنے بچوں کو وہ حفاظتی ٹیکے ضرور لگواتے ہیں۔ چھوٹے بچے بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس پہنچیں، ہم بھی اس کو پوچھتے ہیں حفاظتی ٹیکے لگے ہوئے ہیں؟ ہاں لگے ہوئے ہیں، کرتے ہیں نا۔ تو بس یہ روحانی طور پر جو حفاظتی ٹیکے ہیں یہ ان کو لگائیں، ان کو یاد کروائیں، اور انہیں اس کا عادی بنائیں کہ ہر صبح اور ہر شام ان دعاؤں کے ساتھ، ان وظائف کے ساتھ، ان اذکار کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ ہر قسم کے برے، زہریلے اور مہلک اثرات سے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں باتوں سے بچائے، نمبر 1 حسد کرنے سے بچائے، اور نمبر 2 اس بات سے بچائے کہ ہم سے کوئی حسد کرے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے برے اثرات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔